بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ اماں ابا کے مرنے کے بعد بھابھی کا رویہ ہمارے ساتھ بہت برا تھا۔ آپ ہی اسکول میں پڑھانے کے بہانے سارا دن سڑک پر مسواک اور پینسلیں بیچتی تاکہ وہ اپنا اور میرا پیٹ پال سکے، کیونکہ بھائی بھی بھابھی کے کہنے پر ہمیں کچھ نہ سمجھاتا تھا۔ آپ ہی باہر چلی جاتی اور بھابھی سارے کام مجھ سے کرواتی۔ ایک دن بھائی نے آپ ہی کو سڑک پر دیکھا تو اسے ڈنڈوں اور لاتوں کے ساتھ پیٹتے ہوئے گھر لایا اور آپ ہی کی ٹانگیں توڑ دی اور اس کے منہ میں پانی تک نہ ڈالا۔ اور جب میں بہن کے پاس گئی تو اچانک بھابھی کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی، کیونکہ بھائی کو یتیمی کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ آج مجھے ہو رہا تھا۔ ماں باپ کا سایہ جب تک ہمارے سروں پر سلامت تھا ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر اب تو کھانے کے لیے بھی بھابھی کی اجازت لینا پڑتی تھی۔ پائی پائی کا محتاج کر رکھا تھا انہوں نے ہمیں۔ آپ ہی کل رات سے شدید بخار میں مبتلا تھی۔ ساری رات وہ بخار سے کراہتی رہی۔ ساری رات ان کے سرہانے بیٹھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ان کے ماتھے پر رکھتی رہی، مگر بخار تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کئی بار بھائی اور بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا دل تو شروع ہی سے ڈر جایا کرتا تھا، بات بات پر رونا آ جاتا تھا۔ کئی بار دروازے پر دستک دینے کے باوجود جب بھائی نے دروازہ نہ کھولا تو میں بوجھل قدموں سے واپس آپ ہی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ مجھے شدت سے اس پل اپنے امی ابو کی یاد آنے لگی۔ بے ساختہ کئی آنسو میرے گال پر بہہ آئے۔ آج احساس ہو رہا تھا کہ ماں باپ کے علاوہ بھائی کوئی بھی اپنا تب نہیں تک بھائی ہوتا۔ ہوتے جب تک میری بھابھی جیسی تیز ترار عورتیں معصوم شوہروں کو اپنے جال میں پھانس کر انہیں اپنے قابو میں نہیں کر لیتی۔ نہ جانے رات کے کس پہر روتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوئی تو میں بوکھلا کر اٹھی۔ آپ ہی کا بخار ابھی بھی اتنا ہی شدید تھا، وہ تو بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ یقیناً بھائی جاگ چکا ہوگا، یہ سوچ کر میں بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی تو بھابھی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی اور بھائی کچن میں ہی کرسی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ میں فوراً بھاگ کر ان کے پاس گئی اور روتے ہوئے بولی کہ بھائی، آپ ہی کو شدید بخار ہے، وہ رات سے بخار میں تڑپ رہی ہیں۔ گھر میں تو کوئی دوا بھی موجود نہیں تھی جسے دے کر ان کے بخار کو کم کیا جا سکتا تھا۔ آپ پلیز آپ ہی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تاکہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو سکے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ بھی امی کی طرح مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائیں۔ میں روتے ہوئے بھائی کو بتا رہی تھی، مگر حیرت تو مجھے تب ہوئی جب بھائی نے اپنا کھانا جاری رکھا اور مجھ پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر سنجیدگی سے بولا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو تم لوگوں کا علاج کروا سکوں۔ اگر تم لوگوں کے پاس پیسے موجود ہیں تو مجھے دے دو، میں دوائی جا کر لے آتا ہوں۔ تبھی بھابھی فوراً بولی کہ میرا شوہر تم لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا رہا ہے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ ذرا سا موسمی بخار ہی تو ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اس میں اتنی پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ ذرا سا کچھ ہوا نہیں کہ ان دونوں میڈموں کے ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی اور بھابھی کا بدلا ہوا انداز دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ بھلا میرا بھائی اور بھابھی ایک دم سے کیسے بدل سکتے تھے؟ جب تک ماں باپ زندہ تھے بھابھی تو کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی تھی، گویا ان کے منہ میں زبان ہی نہ ہو، مگر ان دونوں کی وفات کے بعد بھابھی بھی تو اپنی اصلیت میں آ چکی تھی۔ انہوں نے فوراً گھر کا سارا نظام خود سنبھال لیا اور ہمارے بھائی کو بھی کچھ اس طرح اپنی انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا کہ اسے سوائے اپنی بیوی کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ان دونوں کی طرف سے سیدھا جواب سن کر میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آپ ہی نے بمشکل آنکھیں کھول کر میری جانب دیکھا اور کہنے لگی کہ کیا ہوا چھوٹی، بھائی دوا لے کر نہیں آیا؟ میں ان کے سوال پر سر جھکا کر رہ گئی۔ اب کیا کہتی دیا کہ ہے، بھائی میری خاموشی کو دیکھ کر آپ ہی سمجھ گئیں اور بس ایک سانس خارج کر کے رہ گئی۔ بھائی جو ہی گھر سے کام کے لیے نکلا تو بھابھی نے مجھ پر حکم چلانا شروع کر دیا۔ پورے گھر کی صاف صفائی، جھاڑو، برتن مجھ پر سونپ کر خود موبائل اٹھا کر میکے والوں سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ مجھے رہ رہ کر آپ ہی کا خیال ستا رہا تھا۔ تھوڑا بہت کام کیا تبھی مجھے ایک خیال آیا۔ میں فوراً پڑوس کی جمیلہ خالہ کے ہاں چلی گئی اور ان سے بخار کی دوا مانگی۔ خوش قسمتی سے ان کے پاس دوا موجود تھی۔ میں فوراً لے کر گھر واپس آئی تاکہ آپ ہی کو پلا سکوں۔ میرا پہلا قدم ابھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا، بھابھی کے گھر کے بیچوں بیچ کھڑی میرا استقبال کرنے کے لیے تیار تھیں۔ اگلے ہی پل ایک تھپڑ مجھے مارتے ہوئے بولی، تمہیں صاف صفائی کرنے کا کہا تھا، گلیوں میں چکر کاٹنے کے لیے نہیں۔ کیا کرنے گئی تھی باہر؟ ان کے ہاتھ سے تھپڑ کھا کر میں تو چکرا کر ہی رہ گئی تھی۔ بھابھی نے میرے ہاتھ میں دوا دکھی تو اس کی بھویں اچکی، فوراً میرے ہاتھ سے دوا چھین لی اور اگلے ہی پل زمین پر کانچ کی بوتل کو پٹخ دیا۔ ایسا کرتے ہوئے مسلسل طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ دل اس پل کئی ٹکڑوں میں کٹا تھا۔ آخر کیا ملا تھا بھابھی کو ایسا کر کے؟
اب تو ان کے شوہر کا اس پر پیسہ خرچ نہیں ہوا تھا، پھر کیوں وہ ہماری جان کے دشمن بنی بیٹھی تھی؟ میں رونے لگی۔ بھابھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ جو دوا سلامت بچی تھی اس سے کچھ حصہ میں نے آپی کو دیا۔ کچھ وقت لگا اور آپی دوبارہ سے صحت یاب ہو گئی۔ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ دیر تھی کہ بھابھی نے ایک روز کچھ ایسا کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھائی کام کے سلسلے میں کچھ روز کے لیے شہر سے باہر چلا گیا تو بھابھی کو مزید شے مل گئی۔ اس شام بھابھی نے کھانا بنایا تو جب آپی کھانا لینے کے لیے گئی تو بھابھی نے منع کر دیا۔ بولی کہ یہ میرے شوہر کی کمائی سے بنا ہے، آج سے تم دونوں اپنا خرچہ خود اٹھاؤ گی۔ آپی یکٹک بھابھی کو دیکھتی رہ گئی۔ بھلا ہم دونوں اپنا خرچہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ بھابھی نے اس دن ہمیں کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیا اور ہم دونوں بہنیں بھوکے پیٹ ہی سونے پر مجبور ہو گئی۔ صبح ہوئی تو بڑی آپی بولی کہ بھابھی سے تو ہمیں 2 وقت کا کھانا دینا بھی دشوار ہو رہا ہے، یہ نہ ہو کسی روز اس گھر کی چھت پر بھی ہم تنگ کر دیے جائے۔ آپی کے خدشے نے مجھے مزید خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ بھابھی اگر ہمارا کھانا پینا بند کر سکتی ہیں تو ہمیں گھر سے نکال بھی تو سکتی تھی۔ ہم دونوں جانتی تھیں کہ اب اپنا خرچہ ہمیں خود ہی پورا کرنا ہوگا۔ آپی نے حال ہی میں 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اسی صبح وہ محلے کے ایک اسکول میں پڑھانے کے لیے چلی گئی۔ بھابھی اس معاملے میں کچھ نہ بولی، نہ ہی بھائی کو کوئی اعتراض تھا۔ صبح صبح آپی اسکول کے لیے گھر سے چلی جاتی اور بھابھی سارا کام مجھے سونپ کر خود مہارانی بن کر بیٹھ جایا کرتی۔ سارا دن میرا گھر کا کام کرتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ شام تک میری حالت تھکاوٹ سے بے حال ہو جاتی۔ ایک دن جب آپی اسکول سے واپس آئیں تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ آتے ہی وہ سیدھا کمرے میں چلی گئی اور بغیر کچھ کھائے پیے لیٹ گئی۔ میں ان سے پوچھنے لگی تو بولی، کچھ نہیں چھوٹی، بس آج طبیعت تھوڑی خراب لگ رہی ہے، تم کھانا کھا لو۔ آپی کا چہرہ مجھے دکھی سا لگا تھا۔ میں نے ان سے مزید کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ بھائی نے تو اب ہم سے بات کرنا بھی بند کر دی تھی۔ وہ تو سوائے کام کے ہمیں کچھ بھی کہتے بھی نہیں تھے، نہ ہی جیب خرچ دیتے تھے۔ آپی کو جو تنخواہ ملتی اسی سے ہم دونوں روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیا کرتی تھی۔ ایک روز آپی گھر آئی تو ان کا چہرہ بالکل زرد تھا۔ ان کی آنکھیں یوں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ روتی ہو۔ میں نے آپی سے پوچھا تو فوراً بات ٹال دی گئی اور بولی کہ کچھ نہیں ہوا چھوٹی، بس آج تھک گئی ہوں بچوں کو پڑھا کر۔ آپی کی زبان کچھ اور کہہ رہی تھی مگر ان کا لہجہ تو کچھ اور ہی چغلی کر رہا تھا۔ نہ جانے اسکول میں ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اس قدر پریشان ہو چکی تھی۔ اب تو یہ روز کا ہی معمول بن چکا تھا۔ آپی کمرے میں چھپ چھپ کر روتی رہتی اور ابو کی تصویر کو سینے سے لگا کر نہ جانے کیا سرگوشیاں کرتی رہتی۔ میں پوچھتی تو کہتی کچھ نہیں، بس امی ابو کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اگلی صبح آپی وقت سے پہلے ہی تیار ہو کر اسکول کے لیے نکل گئی۔ آج تو اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے آپی کی فکر ستانے لگی تھی، نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں اسی سوچ میں گم بھابھی کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ تبھی بے دھیانی نے مجھے دھیان نہ رہا اور بھابھی کا نیا سوٹ استری زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے جل گیا۔ سوٹ کا جلنا تھا کہ مجھے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ بھابھی نے تو اب مجھے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ میرا وجود تو وقت سے پہلے ہی کپ کپانے لگا۔ اسی پل بھابھی کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے تاثرات دیکھ کر تو پہلے ہی سے اسے دھڑکا لگ چکا تھا۔ جب اس نے اپنا نیا جلا سوٹ دیکھا تو اس کے غصے کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی۔ بھابھی کے منہ میں جو بھی آیا وہ بولتی چلی گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے بالوں سے دبوچ کر کمرے سے باہر نکال دیا اور فرش پر پھینکتے ہوئے بولی کہ آنے دو آج فرحان کو، تم دونوں کو میں اس گھر میں سے بھی نکلواتی ہوں۔ اتنا کہہ کر بھابھی نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ بالوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں اس قدر سختی سے جکڑ رہی تھی کہ مجھے لگا بالوں کے ساتھ ساتھ میری جلد بھی پھٹ کر ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ غضب خدا کا، مزید یہاں رہی تو پورا گھر ہی جلا دے گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بھابھی کے الفاظ سن کر مجھے سارے درد اور بے عزتی بھول گئی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ اگر بھائی نے سچ مچ بھابھی کی بات مان کر ہمیں گھر سے نکال دیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ کہاں جائیں گی ہم دونوں بہنیں؟ ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جس کے پاس رہائش اختیار کر سکتے۔ ایک تو آپی کی ٹینشن تھی، وہی بھابھی کے الفاظ نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ اسکول سے چھٹی ہوئی تو آپی آج معمول سے زیادہ لیٹ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ چہرہ پورا لال ہو رہا تھا جیسے گرمی کی تپش سے اس کا چہرہ جلس چکا ہو۔ میری حالت دیکھ کر آپی نے مجھ سے سوال کیا تو آج جو کچھ ہوا میں سب کچھ آپی کو بتانے لگی۔ ابھی ہماری بات چل ہی رہی تھی کہ بھائی گھر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ہم دونوں کا رنگ اڑ گیا۔
ایک پر ایک مصیبت تو جیسے ہماری قسمت میں ہی لکھ دی گئی تھی۔ بھائی کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر بھابھی نے انہیں آج جو کچھ ہوا سب بتانا شروع کر دیا۔ اسی پل بھائی ہمارے پاس آیا اور غصے سے کہنے لگا، چلی جاؤ اس گھر سے دونوں، میں مزید تم دونوں کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم دونوں بہنیں بے یقینی سے بھائی کو دیکھنے لگی۔ آخر ہم دونوں کہاں جا سکتی تھیں؟ اسی پل بھابھی ہمارے کمرے میں آئی اور ہمارا سارا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر تھا میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ بھائی اس حد تک بھی گر سکتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ ہی بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور بولی کہ کچھ تو خیال کرو، ہم دونوں تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری عزت ہے، اگر تم ہمیں نکال دو گے تو ہم کہاں جائیں گی؟ بھائی کا دل ہم سے اس حد تک اچاٹ ہو چکا تھا کہ وہ بولا، جہاں مرضی جاؤ، مگر میں تم لوگوں کو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ یہ گھر میری بیوی اور بچوں کا ہے۔ بھائی کے الفاظ سن کر ایک پل کو آپی لرزی تھی۔ میں تو بس خاموش کھڑی رو رہی تھی جب آپی بولی کہ اگر گھر سے نکالنا ہی ہے تو عزت سے رخصت کر دو، مگر یوں بے سہارا مت کرو۔ بھائی چند لمحے کھڑے رہ کر نہ جانے کیا سوچتا رہا اور پھر اندر چلا گیا۔ ہم دونوں بہنیں بس ایک دوسرے کو خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہ گئیں۔ بھائی نے ہم سے بات کرنا بالکل ہی ترک کر دیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں گھر کے ایک کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ ہمارا کھانا پینا سب کچھ ان سے الگ ہو چکا تھا۔ آپی کے جانے کے بعد بھابھی کا سارا کام میں خود ہی کرتی، اگر کچھ غلطی ہو جاتی تو وہیں پر مجھے پیٹنے لگتی۔ ہم تو اس قدر بے بس تھے کہ پلٹ کر جواب بھی نہیں دے سکتے تھے۔ چند دن یوں ہی گزرے۔ ایک روز کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں معمول کے مطابق گھر کے کام کرنے میں مصروف تھی۔ اس وقت میں بھابھی کے کپڑے دھو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک اس قدر شدید تھی کہ مجھے لگا شاید آج آنے والا توڑنے کے ارادے سے آیا ہے۔ بھائی غصے سے آگ بگولا تھا، اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اتنا غصہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صرف بھائی ہی نہیں، اس کے ساتھ آپی بھی گھر میں داخل ہوئی تھی، مگر جس حالت میں آپی اندر داخل ہوئی تھی وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں حیرانی سے شدت سی بھائی کی جانب دیکھنے لگی، جس نے آپی کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے کر آ رہا تھا۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ بھابھی بھی یہ منظر دیکھ کر ایک پل کو بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ بھائی آپی کو اس طرح لے کر آ رہا تھا؟ وہ انہیں گھر لا کر فرش پر پٹک کر بولے، تو یہ سب کرنے جاتی ہے گھر سے باہر؟ مجھے تو کہہ کر گئی تھی کہ اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہوں، بچوں کو پڑھاتی ہے، مگر حقیقت میں تو سڑکوں پر گھوم کر یہ سب کر رہی تھی۔ بھائی غصے سے آپی کا سر فرش پر زور سے مار کر بولا تھا۔ بھائی کا ایک ایک لفظ سن کر مجھے حیرانی ہو رہی تھی۔ آخر بھائی کہنا کیا چاہتے تھے؟ آپی بھی روتے ہوئے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں پھر کیا کرتی، اپنا اور چھوٹی کا پیٹ پالنا تھا، اب بھوکی بھی تو نہیں رہ سکتی تھی، تم نے میرے لیے کوئی اور راستہ بھی تو نہیں چھوڑا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ بھائی مزید آگ بگولا ہو گیا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے آپی کو مارنا شروع کر دیا۔ میں بھائی کو روکنے کے لیے گئی تو اس نے مجھے بھی دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ آپی درد سے چیخ رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی، مگر بھائی پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں دوبارہ اٹھی اور بھائی کے پیروں میں گر کر انہیں آپی کو مزید مارنے سے روکنے لگی، مگر بھائی پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر آپی نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جس کے بعد بھائی اس قدر طیش میں آ چکے تھے؟ بھائی نے آپی کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی، ان کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا، ان کے وجود پر جگہ جگہ زخم بن گئے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی تم نے میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا تھا، اگر تم ہم دونوں بہنوں کا سہارا بنتے تو مجھے کبھی بھی وہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا جو میں کرتی رہی ہوں۔ اب اگر تمہاری غیرت جاگی ہے تو تب تک کہاں تھی جب میں اور چھوٹی بھوک سے تڑپ رہی تھی؟ آپی بمشکل اٹکتے ہوئے بھائی کو روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ جبکہ بھائی الٹا مزید غصے میں غالم گلوچ پر اتر آیا تھا۔ آپی یوں ہی فرش پر گری رو رہی تھی اور میں آپی کو گلے لگا کر اب بھائی کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر ابو امی کی قسم دیتے ہوئے آپی کو بخش دینے کی دہائی دے رہی تھی۔ بھائی جب آپی کو مار مار کر تھک گیا تو بھابھی نے پوچھا، آخر ایسا بھی کیا کر دیا اس کمبخت نے جو آپ اپنے اتنے طیش میں آ گئے؟ بھابھی کے سوال پر بھائی وہ بولا جسے سن کر ایک پل کو میں گنگ ہو گئی۔ بھائی حقارت سے بولا، یہ اسکول کے بہانے سڑکوں پر پنسلیں اور مسواک بیچ رہی تھی، میں اپنے دوست کے ساتھ بائک پر جا رہا تھا، جب سگنل پر ہم رکے تبھی یہ بغیرت لڑکی ماں باپ کا نام مٹی میں ملاتے ہوئے سڑک پر برقع پہنے ہوئے
آئی اور سب گاڑی والوں کو پنسلے مسواک بیچنے لگی۔ جانتی ہو لوگ اسے طرح طرح کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اگر میرا دوست جان لیتا کہ یہ میری بہن ہے تو کیا عزت رہ جاتی۔ مہینے کے 60,000 تنخواہ لینے والی کی بہن سڑکوں پر پنسلیں بیچ رہی ہے۔ بھائی کا ایک ایک لفظ مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ آپی کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں ہر سو خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ وہ بے بسی اور درد کی شدت سے رو رہی تھی، ان کی آنکھوں سے نکلتا پانی اور وجود سے نکلتا خون جذب ہو کر میرے ہاتھوں پر گر رہا تھا۔ اتنا کہا تھا کہ آپی سچ کیا ہے، مجھے بتائیں، کیا جو بھائی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ آپ تو اسکول میں پڑھانے جاتی تھی نا؟ آپی نے بمشکل اٹکتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ میں سانس روک کر ان کا ایک ایک لفظ بغور سن رہی تھی۔ آپی بولیں کہ میں نے جس اسکول میں پڑھانا شروع کیا اس میں کم از کم اساتذہ کی قابلیت BA تھی۔ مجھے حیرت تب ہوئی جب وہاں کے پرنسپل نے مجھے بطور ٹیچر رکھ لیا۔ اس دن میں بہت خوش ہوئی تھی۔ اگلے دن جب اسکول میں گئی تو مجھے سر نے اپنے دفتر میں بلا لیا۔ بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ پہل تو مجھے یہ صرف وہم لگا، مگر آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کیا کہ سر کی نظر مجھ پر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھے گھورتے رہتے اور بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کرتے۔ میں بے بس تھی۔ میرے پاس اس نوکری کو کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے خود کو اس کی نظر سے بچاتی اپنی نوکری جاری رکھی۔ مگر ایک دن سر نے کچھ ایسا کیا جس کے بعد میرا مزید اس اسکول میں رک کر نوکری کرنا دشوار سا ہو گیا۔ اس دن سر نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور پھر پیسوں کی موٹی رقم میرے میز پر رکھتے ہوئے ایسی بات کہی، اسے سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی تھی۔ وہ شخص چند پیسوں کی خاطر میری عزت کا سودا کرنا چاہ رہا تھا۔ میں وہ نوکری اسی پل چھوڑ کر واپس گھر بھاگ گئی۔ بھائی کا بدلتا رویہ دیکھ کر یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ہمارا پیٹ نہیں پال سکتا، اس لیے مجبوری میں یہ فیصلہ کرنا پڑا اور میں اسکول جانے کے بجائے روزانہ سڑک پر جا کر پنسلیں اور مسواک بیچنے لگی۔ اب تم بتاؤ چھوٹی، کیا میں نے غلط کیا؟ میری عزت کو وہاں خطرہ تھا۔ میں محنت اور حق حلال سے کما کر گھر لاتی تھی۔ لوگ مجھ پر طرح طرح کے جملے کستے اور طنز بھی کرتے تھے، مگر مجھے صرف پیسے کمانے تھے، اتنے کہ اپنا اور تمہارا پیٹ پال سکوں۔ آپی نیم غنودگی میں یہ سب بولتی خاموش ہو چکی تھی۔ ان کا ایک ایک لفظ میرے دل کو کاٹ رہا تھا۔ کاش آج امی ابو زندہ ہوتے تو شاید حالات بھی کچھ اور ہوتے۔ میں آپی کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بھائی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، ہم ہر طرف سے مجبور ہو چکی تھی۔ ابھی وقت کچھ گزرا ہی تھا کہ مجھے بھابھی کے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ چیخ رہی تھی۔ میں بولا کر بھاگتے ہوئے فوراً ان کے کمرے میں پہنچی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ ان کا کمرہ مکمل دھواں ہو چکا تھا۔ بھابھی چلاتے ہوئے بولیں کہ فرحان واش روم میں بند ہو گئے ہیں۔ ان کے چلانے کی آواز آ رہی ہے اور واش روم سے آگ بھی بھڑک رہی ہے۔ میرے اوسان خطا ہونے لگے، مگر خود کو سنبھالنے ہوئے بھاگ کر پڑوس میں گئی اور کچھ لوگوں کو بلا کر لائی۔ جب واش روم کا دروازہ کھولا تو شدید آلودہ دھوئیں کا مرغولا باہر کو نکلا۔ بھائی سامنے دیوار سے برہنہ حالت میں چپکے ہوئے تھے۔ واش روم میں تاریں نہ جانے کس طرح ٹچ ہو کر پورے واش روم کو کرنٹ زدہ کر چکی تھی۔ ریسکیو ٹیم بلوائی جا چکی تھی۔ وہ بھائی کو واش روم سے نکال رہے تھے۔ ان کا وجود پتھر جیسا ہو چکا تھا، وہ مر چکے تھے۔ بھابھی ان کے مردہ وجود پر گری دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ میں یک ٹک دور کھڑی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ ریسکیو اہلکار واپس جانے لگے تو ان کی منت کی وہ میری آپی کو بھی اسپتال تک لے جائے۔ ایک ہفتہ آپی اسپتال میں رہی۔ میں ان کے اپنے گلے میں موجود امی کی سونے کی چین بیچ کر آپی کا علاج کروایا تھا۔ آپی کو ہوش آیا تو بھائی کی موت خبر سنائی۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ ہماری آنکھوں میں ایک آنسو تک نہ آیا تھا، سوائے ایک سرد سانس کے جو شاید عرش تک جا پہنچی تھی۔ بھابھی ہم دونوں سے معافی مانگتی رہی اور وہ پاگل ہو چکی تھی، مگر ہم دونوں نے ایدھی سینٹر میں پناہ لے لی، اپنی تعلیم مکمل کی اور آج ہم دونوں ایک اچھی نوکری کر کے اپنی زندگی جی رہے